सिंगापुर। सिंगापुर कितनी दूर? सड़क पे लगे साइन बोर्ड पढ़ने की कोशिश करो। राह में घने जंगलात, ऊंचे देवदार, पाम, नारियल के पेड़, झीलें, नदियां, आबशारें, दरमियान में रेशमी थान की तरह मोड़ दर मोड़ मुड़ती मोटरवे। कहीं सीधी ऊपर नीचे होती, ढलवानों चढ़ाइयों पे चढ़ती मोटरवे पे बेआवाज भागती खुशरंग नारंगी रंग में रंगी दबीज मखमली चौड़ी ब्राउन चौबी चिकने मुलायम दस्तों लगी नशिस्तों वाली बस। सफर शानदार, हर रंगों नस्ल के लोग बस में सवार, सब मेहरबान आंखें मेरी नशिस्त खिड़की के साथ थी। इस कतार में एक एक सीट, दूसरी तरफ दो की नशिस्तें। मेरे दाएं तरफ बैठे दो सयानी उम्र की मियाँ बीवी थे। उर्दू में आपस में बात कर रहे थे। वो मुझसे पूछने लगे, कहाँ के हो? बताया। खुद कहने लगे, हैदराबाद दक्कन हिंदुस्तान के। राज कैलाश और सरिता सैर सपाटे पे निकले थे। कैलाश बड़े ओहदे का रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था। पतला, लंबा, मुस्कुराता, मुतमईन सांवला चेहरा, सर पे काले सफेद बालों की सीधी मांग। अपने वक्त में वो ऑडिटर जनरल रहा था अपनी रियासत का। सरिता सर तपाओं पति भगत, अपने मियाँ को देख देख के खुश होती रहे। पतली कोमल सी, आंखों में शौक और तजस्सुस भरे रोशन दिए, हल्के पीले रंग की साड़ी में मलबूस। दरमियान में एक जगह बस रुकी। गोरे गोरियां, मलायन, चीनी, सिंगापुरियन सब उतर के खाने पीने लगे। सरिता ने साथ लाया वह टिफिन उधर खोला। करीब से गुजरा तो मुझे साथ बैठने को कहा। बैठ गया। टिफिन से निकाल के एक पराठा, ऊपर आलू अंडे की भुजिया, एक डिस्पोजेबल प्लेट पे रख के ऐसे मुस्कुरा के मुझे दी कि इनकार न कर सका। पराठा मजे का था। बातें होने लगी। इस बस में हम तीन सिर्फ बड़े सगीर के थे। पराठा खाते खाते उनके लिए उठ के भाप देते काफी की गर्म मग ले आया। आगे सिंगापुर तक सफर में जब कभी आंख मिलती हम मुस्कुराते। आलू भुजिया, पराठे और मुस्कुराहट का बंधन बन गया। सिंगापुर आने से पहले समुंदर की खलीज आई। लंबा सा उस पे पुल था। पुल पार करके बस सिंगापुर इमिग्रेशन के लिए खड़ी होगी। बस वालों ने हमारा सामान निकाल के बाहर रख दिया। कस्टम क्लियरेंस मुसाफिरों को खुद कराना था। सब अपना अपना सूटकेस बैग खींचते कतार में खड़े हो गए। एयरपोर्ट की तरह वहां भी स्कैनिंग मशीनें लगी थी। बैग उनमें से गुजरे। आगे खड़े एहलकारों ने पासपोर्ट वीजा देखा, सिंगापुर की मोहर लगा दी। सामान लोग फिर बस के पास ले आए। बस वाले सामान को बस में रखने लगे। मेरे साथ ही राज कैलाश और सरिता भी कतार में थे। सरिता बैग पहियों पे खींचती आ गई। राज कैलाश ना आया। सब मुसाफिर बस में बैठ गए। सिर्फ राज ना इमिग्रेशन से निकला। सरिता के चेहरे पे परेशानी। वो बार बार उठे, बस के दरवाजे पे आए, कंडक्टर से पूछे आंखों आंखों में, ये क्या हुआ? वो मुलायन ऐसा चेहरा बना के हाथ दोनों इधर उधर हिलाए जैसे कह रहा हो, मुझे क्या पता। सरिता ने एक दो बार उतर के पता करना चाहा। किसी ने उसकी ना सुनी। सब अब गर्दन मोड़ मोड़ के उसे देखे। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किए, स्टीयरिंग पे हाथ मारता घड़ी देखे। आधा घंटा हो गया। हुआ क्या? सरिता से पूछा। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। मासूम चिड़िया जैसी उसकी आंखें कहें, पता नहीं। मुझसे उसका दुख और बेचैनी ना देखी जाए। उतर के इमिग्रेशन की तरफ गया। उधर उन्होंने कैलाश को बिठाया। उसके पासपोर्ट के हर सफ़े को उल्टा उल्टा के यूं देखें जैसे नोट को परखते, फिर आपस में बातें करें। वो सहमा हुआ उधर बैठा। जाके माजरा पूछा। एहलकारों में से बड़ा एक मुझे कूलों पे हाथ रख के पूछने लगा, आप कौन? बताया। पूछने लगा, इसके लिए आए हो? अजीब सी तंजिया मुस्कुराहट से बोला, ये तो इंडियन है, आप पाकिस्तानी। तो क्या हुआ? बंदा बंदे का पड़ोसी, इधर भी उधर भी। हुआ क्या? कैलाश से पूछा। उससे आवाज ना निकले। बोला, पासपोर्ट एक बार बाथरूम में गिर गया था, पता नहीं ये क्यों नहीं मोहर लगा रहे, छोड़ नहीं रहे। फिर बड़े एहलकार से गुजारिश की, तंग ना करें, इसका पासपोर्ट गीला हो गया होगा, ये बंदा सच्चा है, गारंटी है मेरी। वो एहलकार हंस पड़ा। बोला, तुम दोनों अजीब मुल्क हो, एक दूसरे से जंगें भी करते हो, दुश्मनियां भी रखते हो, दोस्तियां भी निभाते हो, कैसे पता है ये सच्चा है? उसके कंधे पे मोहब्बत से हाथ रख के कहा, झूठा बंदा हम सफर को राह में पराठा नहीं खिलाता, इसने मुझे खिलाया, इसका नमक खाया, इसमें झूठ का जायका नहीं था, शक ना करो, इसे जाने दो।
پراٹھے کے نام سے اہلکار کے بھی منہ میں پانی آ گیا۔ یا کوئی اور بات ہوئی۔ اس نے پاسپورٹ پہ مہر لگا کے اسے دیتے ہوئے کہا، جاؤ۔ جب کیلاش کا بازو پکڑے تیزی سے بس کی طرف بڑھا تو سامنے سریتا دروازے میں کھڑی خوشی سے رو پڑی۔ ساڑی کے پلو سے اس نے آنسو پونچھے اور اپنے پتی کی ہاتھ سے آرتی اتارتے اتارتے مجھے بھی پرنام کیا۔ سنگاپور پہنچ گئے۔ یورپین 20 کے بارے میں کہتے ہیں آپریشن تھیٹر کلیننس۔ اونچی عمارتیں، چمکتی خوشحالی، سمندر کا نیلا صاف پانی، کچھ 7 منزلہ عمارت جتنی اونچی مسکراتی، منہ کھولے مچھلی کے پیٹ سے پانی نکل کے سمندر میں فوارہ بنائے۔ میرا میزبان بتائی ہوئی جگہ پہ موجود تھا۔ یونیورسٹی کا طالب علم تھا، محبت بھرا لڈو جیسا چہرہ، فربا بدن، پی ایچ ڈی کرنے ادھر گیا تھا۔ ملائیشیا سے اس سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی۔ وہ مجھے لے کر ایک کیفے میں لے گیا۔ بولا ایک کپ کافی پیتے ہیں، میرا دوست ادھر پہنچنے والا ہے۔ پوچھا وہ بھی پاکستان کا؟ کہنے لگا نہیں، وہ مقامی ہے، سنگاپورین، کلاس فیلو ہے، پر نام اس کا پاکستانی۔ ہاں یہ کیا بات؟ اتنے میں وہ بھی آ گیا۔ سمارٹ لڑکا، نیلی جین پہ کالی شرٹ، اس کے ساتھ اس کی جوان سال خوبرو بیوی بھی تھی، سبز شلوار قمیض پہنے ہوئے۔ ان تینوں کو چاؤ چڑھا ہوا۔ بھاگ بھاگ کے میرا سوٹ کیس ٹرالی وہ کھینچیں، آپس میں پروگرام بنائے۔ کدھر سے سنگاپور دکھانا شروع کریں؟ محمد علی جوہر مسجد سے۔ بولے پورا ملک بس یہی شہر ہے، 43 کلومیٹر لمبا، 30 کلومیٹر چوڑا۔ 1965 کو ملائیشیا سے کاٹ کے اسے الگ ملک بنایا گیا۔ اس وقت دنیا کا مہنگا ترین ملک یہ ہے۔ برسا برس انگریز نے اسے کاٹنے کے لیے کوشش کی۔ ادھر ملائین سے زیادہ دوسرے لوگ بھرے۔ بندے وہ برٹش انڈیا سے ادھر لے کر گیا، نہ سارے ہندو نہ سارے مسلمان، ساتھ سکھ بھی۔ مقصد مقامی لوگوں کی اکثریت در ختم کرنا تھی، کسی ایک گروہ کو بھی دوسرے پہ فوقیت دینے سے بچانا تھا۔ وہ گاڑی میں سنگاپور میں گھماتے رہے۔ مجھے یہ کھوج لگی کہ میرے میزبان مقامی سنگاپورین نے اپنا نام پاکستانی کیسے رکھا۔ کہنے لگا میں نے کبھی پاکستان نہیں دیکھا، میرے والدین بھی کبھی پاکستان نہیں گئے۔ دادا پاکستان بننے سے برسوں پہلے ساؤتھ افریقہ چلے گئے تھے۔ گئے وہ رام گڑھ برٹش انڈیا سے تھے۔ نسل در نسل ہمارے اجداد رام گڑھ کے تھے۔ پاکستان بنا تو زیادہ تر ہمارے لوگ ہجرت کر گئے۔ میرے دادا پہلے سے افریقہ میں تھے، وہیں سے سنگاپور آ گئے۔ میرے والدین بھی سنگاپور میں پیدا ہوئے۔ پھر کالج یونیورسٹی میں پڑھتا رہا۔ ادھر ہمارا قومی شناختی کارڈ ہے، اسے نکال کے دکھایا۔ کہنے لگا اس پہ نام کے علاوہ 2 کالم، ایک مذہب کا، دوسرا نسل کا۔ تو مذہب تو کوئی مسئلہ نہیں، اسلام لکھ دیا، نیشنلٹی سنگاپورین ہے۔ نسل کے آگے مجھ سے انڈین لکھا ہضم نہ ہوا۔ میں نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ مجھے ادھر اس جگہ پہ انڈین نہیں پاکستانی لکھا جائے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے یاد آیا سنگاپور کا ویزا فارم جب میں نے بھرا تو اس میں بھی مذہب، نیشنلٹی کے علاوہ نسل کا ایک کالم تھا۔ میں نے پاکستانی لکھ دی۔ وہ دونوں یونیورسٹی پروجیکٹ کے دونوں بڑے اور چھوٹے نے اس کالم میں خود کو انڈین نسل لکھا تھا۔ پوچھا بھی تھا کیوں؟ بولے ہمارے بڑے ادھر سے ہجرت کر کے آئے، نسل تو وہی رہی۔ ہجرت تو میرے بڑوں نے بھی کی، وہ ہجرت ہوئی اپنی نسل کو نیا نام دینے کے لیے تھی۔ یہی تو پاکستان کہانی۔ وہ میری نہ مانے، مجھے احمق سمجھے، تحقیر سے دیکھتے، ساتھ اکساتے رہے غلطی نہ کر۔ وہ پاکستانی سنگاپورین کہے، عدالت میں ساری وہ دلیلیں دی جو قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کو دی تھی۔ جج کہے تو نہ کبھی پاکستان گیا نہ تیرے والدین ادھر گئے، تیری نسل کیسے پاکستانی ہوگی؟ میں کہوں میری نسل کے لوگوں نے ہی وہ سارا مقدمہ لندن کے عدالت سے دلیل سے جیتا تھا، صرف اس لیے کہ ہم ان سے الگ ہیں۔ ہمارا جینا مرنا، جینے مرنے کے دستور الگ ہیں، ہم ایک نسل سے نہیں۔ کہنے لگا 1.5 سال مقدمہ چلتا رہا۔ جج کہے اس سے تمہیں کیا فرق پڑے گا، تم تو سنگاپورین ہو، سٹیزن ہو ہمارے، تمہارے حقوق نہ بڑھیں گے نہ کم ہوں گے، اس سارے جھگڑے میں کیوں پڑتے ہو؟ میں کہوں یہ جھگڑا تو میری آئندہ نسل میں جانا ہے۔ ابھی میری پچھلی نسل نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، چاہے وہ برٹش انڈیا میں تھے یا کہیں اور۔ اب اپنی اگلی نسل کو مجھے نام دینا ہے، میں وہی نام دوں گا جو اگر میں اس زمانے میں پیدا ہوا ہوتا۔ بولا عدالت کی فیسیں بھری، وکیلوں کو لیے پھرا، آخر جیسے دلیل سے قائد اعظم نے سچ منوا لیا تھا، میں نے بھی عدالت کو منوا لی۔ تب پھر میرے دوست مجھے پاکستانی کے نام سے بلانے لگے۔
اس نے ساؤتھ افریقہ سے آ کے سنگاپور میں اپنے دادا کی بنائی ایک مسجد بھی دکھائی۔ سمندر کنارے ایک بزرگ کی درگاہ پہ سیڑھیاں چڑھا کے بھی مجھے لے گیا۔ ادھر بیٹھے مخملی قالین پہ ایک پتلے سے سجادہ نشین بابے نے مجھے بازوؤں میں لے کر ماتھا چوما اور ایک واقعہ سنایا۔ ایک بار ادھر سمندری طوفان سونامی آیا، اس طرف کی ہر شے ڈوب گئی، بہہ گئی، عمارتیں گر گئیں، درخت جڑوں سے نکل گئے۔ ادھر صاحب مزار کا بنا ہوا ایک پرانا مینار تھا، لال لال اینٹوں کا، ساتھ ایک چھوٹا سا گنبد، وہ بھی اپنی جگہ سے ڈگمگا گیا۔ اندر بابا کا تابوت بھی سونامی میں اچھلا مگر پھر اسی جگہ ٹھہر گیا۔ ہر شے ڈوب گئی، بابا کا تابوت صحیح و سالم۔ جب طوفان تھما، سونامی اترا، کسی کو ادھر کچھ نہ ملا سوائے اس تابوت کی، اس پہ خراش تک نہ آئی۔ پھر حکومت نے خود جہاں عزت و احترام سے اس کی درگاہ بنائی، اسے محلات کی طرح سجایا سنوارا۔ وہ بابا بولا، میں تو اصل بابا کا بالکا ہوں، خدمت گزار ہوں، ادھر پڑا رہتا ہوں۔ ادھر صاحب مزار ہی صدیوں پہلے یہاں اسلام کا بیج بونے ہیں۔ اب مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب والے بھی یہاں سلام کرنے آتے ہیں۔ سنگاپور میں رات دیر تک گھوما، دیر گئے رات کو جا کے ہوٹل میں سو گئے۔ اگلی صبح میڈیکل یونیورسٹی اور ہسپتال والے آ گئے، ان سے ہسپتال کا جدید سامان دیکھا، آدھی رات کو فلائٹ پکڑی، پھر بینکاک۔ بڑا اور چھوٹا مجھ سے پون گھنٹہ پہلے ادھر ملائیشیا سے آ کے اترے ہوں گے۔ انہیں بہت ڈھونڈا، کہیں نہ ملے۔ صبح کے 3:45 بج گئے۔ پھر بینکاک کے ٹورسٹ سینٹر جارتھا میں چلا گیا۔ ادھر جس ہوٹل میں کمرے کا پوچھوں، وہ ساتھ ایک البم رکھ دیں، کہیں کون سی؟ نو صرف کمرہ۔ ایک انڈین ہوٹل میں کمرہ لیا، کھانے پینے کو ادھر ذائقہ جانا پہچانا تھا۔ ہوٹل ایک سکھ کا تھا، امر سنگھ کا۔ مونچھوں کو تاؤ دے کر وہ باہر کھڑا تھا، کاؤنٹر پہ اس کی بیوی پریتو بیٹھی نوٹوں کی گڑیاں جمع کر کے ان پہ ربڑ بینڈ چڑھا رہی تھی۔ دن کو بینکاک دیکھنے نکلا، چمکتے بازار، بھری ہوئی سڑکیں، گاڑیاں، ٹھیلے، پگوڈے، مندر، گرجے، رات کو ٹورسٹ بازار میں گہما گہمی۔ اچانک ایک لمبی گوری لڑکی چمکتی آنکھوں میں ستارے بھرے لپک کے ہجوم میں آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھاتی ہوئی بولی، ویلکم ان بینکاک۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، نرم و گداز ربڑ کا بنا جیسا ہاتھ، لمبی گوری گردن میں سنہری زنجیر سے لٹکتا لال یاقوت کا دل، ہلکی سی کریم رنگی بنیان، ابھرے سینے پہ لکھا کیپٹل لفظوں میں لو ان بینکاک۔ نیچے اسی رنگ کی نکر کی کنیوں پہ سنہری چھوٹی چھوٹی جھالر۔ وہ ہاتھ ملا کے ایسے کھڑی تھی جیسے اسے میرا انتظار تھا۔